الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقال جل شانه أيضا في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين. تمامی حضرات و سامعین، ایک مرتبہ سرکار دو عالم رحمت مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ایک مرتبہ خلوص و محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى له. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ جل مجدہ و جل شانہ و عز اسمہ و جل جلالہ کی بارگاہ عالی میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے واسطہ جلیلہ سے یہ عرض و دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو انتہائی عقیدت، محبت، کامل توجہ، انتہائی ذوق و شوق اور نہایت ادب اور محبت کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا اور اپنے محبوبوں کا ذکر خیر کرنے، سننے، سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے اور دوسروں کو بھی بتانے اور سمجھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے و طفیل ہم تمام کو ہر قسم کی خطا، کوتاہی، بھول چوک اور سہو و نسیان سے بھی محفوظ اور مامون رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ مزید میرے سرکار پر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى له. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تلاوت کردہ آیت کریمہ اور اس کے تحت دیگر آیات کریمہ اور احادیث نبویہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی روشنی میں آج کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے میں اسکول کی مینجمنٹ کو، یہاں کے پرنسپل صاحب، فائق صاحب کو اور پوری مینجمنٹ کو بشمول تمام ٹیچرز، اسٹاف، سبوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات پر کہ جس توجہ اور انہماک کے ساتھ، جس فلی کنسنٹریشن کے ساتھ ابھی آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں نہ صرف
سننے میں بلکہ ساتھ پڑھنے میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. دیٹ واز مائنڈ بلوئنگ فار می. وہ ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ انسٹیٹیوٹس میں اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں بالخصوص اس طرح کی فضا قائم کرنا. میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ زوہیب اشرفی صاحب بھی بہت زیادہ متاثر ہو کر آپ سے یہاں سے گئے. جو ان کا ایک تھا ایک انداز، اس سے میں نے ضرور اندازہ کیا کہ آپ نے جس طرح ساتھ دیا، ایک ہے سننے میں ساتھ دینا اور ایک ہے جو اشعار وہ پڑھنا چاہتے ہیں ہمارے بچے اس سے پہلے پڑھ رہے تھے. بہت خوبصورت ہے یہ ان کے والدین کی بھی تربیت ہے، اور والدین کی تربیت سے زیادہ میں سمجھتا ہوں یہ ادارے کی تربیت ہے. چونکہ سبوں کا ایک ہی انداز تھا، سبھی یونیفارم شیپ میں تھے. ہماری بچیاں بھی اور ہمارے بچے بھی دونوں ہی پارٹیسپیٹ کر رہے تھے پوری طرح، اور جو اشعار وہ پڑھنا چاہتے تھے اس سے پہلے وہ اشعار ہمارے بچے پڑھ رہے تھے. تو مختصر سی محفل ہے لیکن بہت کامیاب محفل ہے. اس طرح ٹوٹلی ان ہونا اور پوری توجہ کے ساتھ دینا یہ کہیں کہیں ہوتا ہے. اللہ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اسی سے منسلک بات میں یہ بھی کہوں گا کہ اللہ جل شانہ علماء اہل سنت کے ساتھ ساتھ جو پوری دنیا میں ہیں دین کے کام کر رہے ہیں، اللہ علماء اہل سنت کے ساتھ ساتھ جو نبی کریم علیہ السلام کے ثنا خوان ہیں، نعت خوان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دونوں جہاں کی برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے کہ انہوں نے بہت جد و جہد کے ساتھ بہت اسٹرگل کر کے بچے کی زبان پر نبی کریم علیہ السلام کی نعتیں جاری کر دی ہیں. اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی، 4 سال کے بچے بھی نبی کریم علیہ السلام کی ثنا اپنی زبان میں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان نعت خوانوں کو بھی دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے. اب چند باتیں ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. کچھ باتیں ہو سکتی ہیں کہ چھوٹے بچوں کے لیول سے اپ ہوں، لیکن جو اچھے لسنرز ہوتے ہیں تو ان کی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بات ان کے لیول سے اپ ہو یا ان کے مطابق ہو، وہ ایک اچھے لسنر کے طور پر ان باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں. جیسے ایک نماز پڑھنے والا نمازی، اس کو امام کی آواز پہنچے نہ پہنچے، جیسے ظہر عصر میں تو آواز کسی کو نہیں پہنچتی لیکن سب خاموش رہتے ہیں اس ادب میں کہ امام صاحب ضرور تلاوت کر رہے ہیں سری میں، اور اگر جہری میں بھی آواز نہ پہنچے پھر بھی وہ ادب سے اپنے کان لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی حد تک میرے کانوں تک آواز اتر آئے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے لسنرز کے طور پر بات اگر آپ کے اسٹینڈرڈ سے اب بھی ہو، کیونکہ میں بہت آسان کرنے کی کوشش کروں گا لیکن بہت ساری باتیں سمجھنے کے لیے اس طرح کی ایج بھی چاہیے ہوتی ہے، اور اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، ابھی آپ بہت چھوٹے بچے ہیں، لیکن پھر بھی آپ سے یہ توقع کروں گا کہ آپ پوری طرح قرآن و حدیث کو سمجھنے میں پارٹیسپیٹ کریں گے. ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی علی. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات چونکہ ابھی سیدہ پاک کی ہوئی ہے اور سیدہ پاک سے وہ کون سا دل ہوگا جو محبت نہ کرتا ہوگا، ان کی عقیدت نہ رکھتا ہوگا. میری شدید تمناؤں میں سے ایک تمنا ہے کہ کاش کہ میں ان کے در اقدس پہ ایک غلام کی حیثیت سے صبح سے شام سر جھکائے بادب انتظار حکم میں کھڑا رہتا اور ان کی خدمت میں ہمیشہ پیش رہتا.
اللہ جل شانہ نے جو ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ بیان سے، فہم سے، سمجھ سے سب سے بالا ہے۔ سیدہ پاک کے بارے میں ابتدا میں صرف 2 باتیں آپ سے گزارش کروں، شاید آپ کچھ سمجھ سکیں، شاید میں کچھ سمجھا سکوں۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کا حال یہ ہے کہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے جب نبی کریم علیہ السلام ان کے در اقدس پر تشریف لاتے تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ماجد کی تعظیم میں سر و قد کھڑی ہو جاتی، آپ کا مبارک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتی، اپنے بابا جان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی، ہاتھ پکڑ کر ایک مخصوص جگہ تک لے کر آتی اور اپنے ساتھ اپنے بابا جان رسول کائنات کو بٹھایا کرتی، اور دیر تک یہ مقدس باپ اور مقدس بیٹی دیر تک پیار و محبت کی باتیں کرتے۔ حضور فرماتے یہ سنتی، یہ عرض کرتی، حضور سنتے، گاہے گاہے یہ نشست ہوا کرتی، اور کبھی ایسا ہوتا کہ سرکار تشریف نہ لاتے تو سیدہ اپنے بابا جان رسول کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی، تو جب یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام ان کی حاضری پر اپنی بیٹی کے استقبال میں خود سر و قد کھڑے ہو جایا کرتے۔ آپ ان کے مبارک ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے، ان کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیتے اور ایک مخصوص جگہ پر لے کر آتے اور اپنی صاحبزادی کو بڑی عزت سے بٹھایا کرتے، پھر دونوں باپ بیٹی دیر تک گفتگو کرتے، سرکار فرماتے سیدہ سنتی، سیدہ عرض گزار ہوتی، سرکار ان کی باتیں سنا کرتے۔ یہ ایک باپ بیٹی کی محبت کی اعلیٰ ترین مثال تھی کہ سرکار کی آمد پر سیدہ کا یہ انداز ہوا کرتا اور سیدہ کی آمد پر سرکار کریم کا یہ انداز مبارک ہوا کرتا۔ دوسری بات، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری فاطمہ بہت شرم و حیا والی ہے، بہت، یعنی آپ جو یہ ڈولیاں دیکھتے ہیں، یہ جو ڈولیاں آپ دیکھتے ہیں جن پر مرد اور عورت سبوں کو کاندھے پر اٹھا کر لے جاتے ہیں، جو جنازے کی ڈولی ہوتی ہے، یہ جنازے کی ڈولی کا رواج کہاں سے پڑا؟ اس کی ایک پوری تفصیل ہے۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم کی وجہ سے اس کا رواج پڑا ہے۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کنیز سے فرمایا تھا، ہمارے یہاں جب کسی کی میت ہوتی ہے تو اسے چارپائی پر ڈال کر اور اوپر موٹی چادر ڈال کر اس کو جنازہ گاہ کی طرف لے جاتے ہیں، تو مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ مجھے بھی اس طرح لے جایا جائے، چونکہ آپ انتہائی درجے کی حیا والی تھی، بہت زیادہ، بہت زیادہ حیا اور شرم میں آپ مرتبہ کمال پر فائز تھی۔ ایک تو یہ انہوں نے نصیحت فرمائی تھی علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرا جنازہ رات میں اٹھائیے گا،
زیادہ لوگوں کو زحمت مت دیجیے گا، جنازہ میرا رات میں لے کر جائیے گا، تاکہ رات کی اندھیری میں کسی کی نظر میرے جنازے پہ نہ پڑے۔ تو انہوں نے اپنی کنیز سے کہا کہ جنازے اس طرح لے کر جاتے ہیں لوگ، تو میں اپنے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ میرا جنازہ بھی ایسے لے جایا جائے گا، تم کچھ سوچ کر بتاؤ کہ جس میں میرا پردہ میرے انتقال کے بعد بھی اچھے انداز سے کیا جا سکے۔ تو ان کی کنیز نے کہا تھا کہ میں جس علاقے سے ہوں وہاں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ چارپائی وغیرہ پر میت تو رکھتے ہیں، لیکن کچھ لکڑیاں وغیرہ اس طرح اوپر قبے کی شکل میں، گنبد کی شکل میں بنا دیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر سے چادریں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اندر اگر خاتون کی میت ہو تو وہ زیادہ پردے میں آ جاتی ہے۔ آپ یقین مانیں، آپ سیرت اٹھا کے پڑھیں، ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو بہت بڑا خزانہ مل جائے، اچانک کسی کی لاٹری کھل جائے اچانک بہت بڑی، کسی کا پرائز بانڈ لگ جائے کروڑوں کا، تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ یار ایک میں پریشان حال شخص تھا اور کروڑوں روپے کی میری لاٹری لگ گئی مثلا، ایک ایسی خوشی سیدہ پاک نے جب یہ بات سنی کہ ایک ایسی بھی صورت ہے جو میری کنیز نے مجھے بتائی کہ چارپائی پہ ڈال کر اور کچھ شاخیں یوں قبے کی شکل میں لگا کر اور اس پر چادر ڈال دی جائے گی تو اور پردہ بڑھ جائے گا۔ سیدہ اتنی خوش ہوئی کہ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ خوشی میں اس کو بہت دعائیں دی اور پھر وصیت کی کہ جب میرا جنازہ لے جایا جانے لگے تو مجھے بھی اسی طرح چارپائی پہ رکھ کر اور یوں شاخوں سے، لکڑیوں سے ایک قبہ بنا دیا جائے، اس کے اوپر چادر ڈال دی جائے، تاکہ جب میرا جنازہ جائے تو مزید پردے کے ساتھ میرا جنازہ جائے۔ ان کے پردے کی وجہ سے، ان کی شرم کی وجہ سے، ان کی حیا کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کی ایک اور شان بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ جب میدانی قیامت لگے گا اور از اول تاخر ہر فرد بشر میدانی قیامت میں ہوگا، انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، اصفیاء بھی ہوں گے، گناہگاران امت بھی ہوں گے، از اول تاخر ہر فرد بشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری فرد تک میدانی قیامت میں ہوگا۔ لوگ موجود ہوں گے، کوئی جنت کی جانب جا رہا ہوگا، کوئی جہنم کی جانب فیصلے ہو رہے ہوں گے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے ایک آواز دینے والا آواز دے کر سارے میدانی قیامت میں موجود لوگوں کو یہ تنبیہ کرے گا، اے میدان محشر میں موجود تمام لوگوں، اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اس لیے کہ محمد علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے۔ 70,000 حوریں، 70,000 حوریں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا 70,000 حوریں حضرت سیدہ پاک کو اپنے جلو میں لے کر اور اپنے جلو اور جلوس میں لے کر سیدہ پاک کو جنت کی طرف لے جا رہی ہوں گی۔ اس کے باوجود حکم ہوگا سارے اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر فرمانے والی ہے۔ یہ آپ کا لیول ہے، آپ کا لیول ہے، ہر ایک کی اپنی شان ہے، میں سب کو مانتا ہوں۔ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ ہوں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہوں، سیدہ سودا ہوں، سیدہ ام سلمہ ہوں، سیدہ بی بی زینب ہوں، میں سب کو مانتا ہوں، لیکن دل ہوتا ہے، اس پر کسی کا قابو نہیں ہے۔ نبی کے بعد جس شخصیت کے لیے میں اپنے دل کو ایک غلام پاتا ہوں کہ جن کی دہلیز پر
میرا دل میرے وجود کے ساتھ غلام بن کر دس بستہ ساری زندگی کھڑا رہتا تو شاید بلکہ ضرور زندگی کا مقصد حاصل ہو جاتا۔ اس دل کا میلان اللہ کے فضل سے میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پاتا۔ اللہ کریم اس کا صدقہ مجھے، میری آل، میری نسلوں کو عطا فرمائے۔ اب میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ نبی مہربان علیہ السلام کی شان اقدس مجھے عنوان دیا گیا ہے۔ عنوان بہت بڑا ہے، وقت اس کے لیے بہت بلکہ بہت ہی زیادہ چاہیے، لیکن اختصاراً میں آپ کے سامنے چند باتیں گزارش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی کی اپنی شان ہے، ہر نبی کی اپنی فضیلت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی فضیلت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی فضیلت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی فضیلت ہے۔ چند انبیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سے زائد بار ذکر فرمایا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے نام مبارک کی تو پوری ایک سورت ہے، سورۃ الابراہیم۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، گاہے گاہے اللہ کریم نے ان کا ذکر خیر قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ سورہ قصص کی ابتدائی 2-3 آیتوں کے بعد حضرت ہی کے بچپن سے لے کر آگے تک کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام از ابتدا تا انتہا 20 مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک سے زائد مقام پر آپ کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام 20 مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر خیر مختلف جہتوں مختلف حوالوں سے۔ ہر نبی ذی شان ہے، ہر نبی صاحب فضیلت ہے، ہر نبی کو اللہ کریم نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، لیکن تمام انبیاء میں اللہ کریم نے جن کو امامت اور فضیلت عظمیٰ کے مرتبے پر فائز فرمایا ہے، ساری کائنات کا ابتدا سے انتہا تک اس بات پر اتفاق ہے کہ جو ساری کائنات کے امام ہیں وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ، تمام انبیاء کا فیصلہ، احادیث طیبہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کریم نے شانیں سب کو عطا فرمائی، لیکن جو فضیلت عظمیٰ، جو محبوبیت عظمیٰ اللہ کریم نے اپنے آخری نبی کو عطا فرمائی وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ تیسرا پارہ شروع ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ رسول ہیں سارے۔ الرسل یہ پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ رسول یہ واحد ہے، سنگولر۔ رسل یہ پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ یہ سارے کے سارے رسول، حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 کم و بیش، یہ سارے رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ان کی شانیں یہ ہیں کہ سب فضیلت والے ہیں، لیکن ان میں سے ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ فضلنا اس میں سب کے لیے فضیلت ثابت ہے، لیکن اللہ کریم نے بعض کو بعض پر تفضیل دی، مرتبہ دیا، مزید ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ فرمائے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے ایک تو وہ شان والے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا، براہ راست، بغیر کسی واسطے کے، اور یہ صفت پوری امت میں مشہور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصف ہے کلیم اللہ، اللہ سے کلام فرمانے والے۔ منہم من کلم اللہ، ان نبیوں میں سے تو کچھ فضیلت والے ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا، اللہ فرماتا تھا وہ سنتے تھے،
اور وہ عرض کرتے تھے اللہ سنتا تھا. یہ بلا واسطہ کلام ایک ایسے نبی کو ہم نے عطا فرمایا کہ جنہوں نے بلا واسطہ اللہ سے کلام کیا. اور آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. یہ تم نے ایک کی شان سن لی. ان تمام رسولوں میں ایک کی شان تم نے سنی کہ انہوں نے ہم سے بلا واسطہ کلام کا شرف حاصل کیا. وہ عرض کرتے تھے ہم سنتے تھے, ہم فرماتے تھے وہ سنتے تھے. اور انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول وہ ہے جس کو ہم نے ایک دو درجے نہیں اتنے درجے عطا فرمائے کہ کائنات میں کسی کے پاس گنتیوں کا وہ لیول ہی نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ کے درجوں کو شمار کر سکے. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. اور بعض ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے درجوں بلندیاں عطا فرمائی. یہاں سمجھنے کی بہت ساری باتیں ہیں, لیکن چونکہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں وہ شاید وہاں تک پہنچ نہ سکیں, لیکن پھر بھی میں ایک دو باتیں عرض کر دوں. پہلی بات یہ ہے, اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا, فرمایا منہم من کلم اللہ. ان رسولوں میں سے ایک فضیلت والا رسول وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. کئی جگہوں پر کوئی بندہ اپنی خصوصیات میں اتنا زیادہ معروف ہوتا ہے, اتنا مشہور ہوتا ہے کہ اس کا نام نہ لیں, صرف اس کی وہ کوالٹی بیان کریں, سارے سننے والے سمجھ جاتے ہیں اس کوالٹی کا ایک ہی بندہ ہے اور وہ فلاں بندہ ہے. ہمارے یہاں بھی ہوتا رہتا ہے. کبھی نام نہیں لیتے, دنیا اس کو نام سے جانتی ہے, لیکن اس سے زیادہ دنیا اس کو اس کی صفت سے جانتی ہے. تو اس کی صفت کا, اس کی کوالٹی کا جیسے ذکر کرو, ذہن فوری طور پر اس شخصیت کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا نام نہیں لیا, لیکن سارے مفسرین, سارے سننے والے سمجھ گئے کہ ان رسولوں میں سے جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں, اس لیے کہ وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ کلام فرمایا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے امام کا ذکر فرمایا, ان کے ایک درجے کا ذکر فرمایا, لیکن آخر میں فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. اور انہی رسولوں میں سے ایک رسول وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے درجوں بلندیاں عطا فرمائی. یہاں بھی حضور نبی آخر الزماں کا نام پاک نہیں لیا, لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ درجے عطا فرمائے وہ ساری کائنات میں ایک ہی ہیں جن کا نام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام. نام نہیں لیا, لیکن یہ صفت, یہ کوالٹی اللہ کے آخری نبی, آخری محبوب کی اتنی زیادہ مشہور ہے کہ سب جانتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے سب سے زیادہ درجے عطا فرمائے وہ میرے اور آپ کے اور ساری کائنات کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام. اسی میں دوسری بات جو میں نے ضمناً کر دی, اللہ کریم جل شانہ چاہتا تو جتنے درجے ہیں ان درجوں کی تعداد بھی بیان فرما دیتا. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر وہ نمبرنگ بھی بیان فرما دی ہے. کسی کے 100 سال کا ذکر فرمایا کہ یہ 100 سال تک بے ہوش رہے, کسی کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا, کسی کے یہاں 7 کی گنتی ارشاد فرمائی, کہیں 6 کی گنتی ارشاد فرمائی. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے درجوں کے بارے میں جب بیان فرمایا تو 100, 200, 500, 1000, لاکھ یا اربوں, کھربوں یا سربوں, یہ کچھ بھی اللہ نے بیان نہیں فرمایا. صرف اتنا فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. ان میں سے ایک ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے درجوں بلندیاں عطا فرمائی. مفسرین نے لکھا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تعداد بیان نہیں فرمائی اس لیے کہ انسانوں کی گنتی میں ایسا کوئی عدد انسان کبھی بنا ہی نہیں سکے گا جو مصطفیٰ کے درجوں کو شمار کر سکے.
جو مصطفیٰ کے درجوں کو شمار کر سکے. انسان کی کنہ، انسان کا علم اور اس کا ادراک کبھی بھی اس گنتی کو حاصل نہیں کر سکے گا جو گنتی مصطفیٰ کے درجوں کو بیان کر سکے. اللہ تو جانتا ہے، لوگ نہیں جانتے. لہذا اللہ نے اپنے محبوب کو کتنے درجوں کی بلندیاں عطا فرمائی. یہ بلند ہونے والے مصطفیٰ جانے اور بلند کرنے والا خدا جانے. کائنات میں دوسرے کسی اور کو پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنے درجے بلندیاں عطا فرمائی. اب میں اس کی چند مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں. اور نبیوں میں اور تمام نبیوں کے نبی میں کیا فرق ہے، یہ فرق بیان کرنا یہ کوئی اس لیے نہیں ہے کہ کسی کی عزت کم کی جائے اور کسی کی تنقیص کی جائے، اس لیے کہ کسی نبی کی تنقیص کرنا یہ کفر ہے. لیکن حضور کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہ کمپیریزن بیان کرنا، کمپیریزن، تقابل اور آپس کا موازنہ، یہ قرآن کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم ہے، احادیث کی تعلیم ہے. حضور نے اپنی شان خود دوسرے نبیوں کے کمپیریزن میں بیان فرمائی. قرآن نے جو آپ کے سامنے میں نے پڑھا، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ کمپیریزن ہے، تقابل ہے. ہم نے سب کو فضیلت دی، لیکن ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر زیادہ فضیلت دی. ان میں سے کسی سے ہم نے کلام کیا، اور کوئی تو ایسا ہے کہ جس سے ہم نے کلام کیا ہم نے اس پر بھی اپنے آخری نبی کو فضیلت دی کہ اس کا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جس سے ہم نے کلام کیا اس سے کلام کرنے کی شان اور تھی، محبوب سے کلام کرنے کی شان اور تھی. موسیٰ کو بات کرنی ہوتی تو طور پہ آنا ضروری تھا، اور محمد کو بات کرنی ہوتی تو اپنے حجرے میں رہ کر بھی خدا سے بات کر لیا کرتا تھا. دونوں میں فرق ہے. موسیٰ نے بھی کلام کیا، لیکن جب اس کو کلام کرنا ہوتا وہ روزے رکھتا، اس کے لیے مجاہدے کرتا، اور مجاہدے کرنے کے بعد اسے طور پہ آنا ہوتا اور وہ طور پہ آ کر کے ہم سے کلام کرتا. جب تک ہم چاہتے وہ ہم سے کلام کرتا. لیکن محبوب کو تو ہم نے کلام کی یہ شان عطا فرمائی، وہ اپنے حجرے میں ہو تو مجھ سے کلام کر لے، اپنے بستر میں ہو تو مجھ سے کلام کر لے، وہ چل رہا ہو تو مجھ سے کلام کر لے، وہ کھڑا ہو تو مجھ سے کلام کر لے، وہ بیٹھا ہو تو مجھ سے کلام کر لے، حتیٰ کہ نماز کے اندر بھی ہو تو مجھ سے کلام کر لے. وہ مجھ سے کلام کر لے، اسے طور پہ آنے کی حاجت نہیں. میرا محبوب جہاں کھڑا ہے وہی طور ہے. میرے محبوب نے تو ساری روئے زمین کو جہاں جہاں میرا محبوب موجود ہوا اس نے اس کو طور کے لیے بھی رشک کا سبب بنا دیا. جہاں ہوتے کلام کر لیتے. اور موسیٰ کا کلام اور محبوب کا کلام آسمان و زمین سے زائد کا فرق ہے میرے بندوں. سمجھو، موسیٰ نے کلام کیا تو وہ طور پہ تھا، اسی ساتوں آسمانوں کے نیچے. لیکن میرے محبوب کے کلام کی ایک اور شان ہے، وہ یہ کہ جب موسیٰ کو کلام کرنا ہوتا تو وہ ہم سے عرض کرتا تو ہم طور پہ بلاتے. اور میرے محبوب کے کلام کی ایک انوکھی شان یہ ہے کہ جب مجھے اس سے کلام کرنا ہوا تو میں نے فرشتوں کی بارات بھیج کر اپنے محبوب کو عرش، کرسی، لو اور سب سے اوپر حتیٰ کہ لامکان سے اوپر بلا کر کعبہ قوسین کے فاصلے پر رکھ کر اس سے کلام کیا. پھر حال یہ تھا، محبوب کہتا تھا، ہم سنتے تھے، ہم فرماتے تھے، محبوب سنا کرتا تھا. کتنے زمانے بیت گئے ہم دونوں کو کلام کرتے کرتے. یہ صرف خدا جانے، خدا کا محبوب مصطفیٰ جانے. موسیٰ نے تو کلام کیا طور پر، محبوب نے تو چلتے پھرتے کلام کیا. موسیٰ نے کلام کیا طور پر، محبوب نے کلام کیا ساتوں آسمانوں سے اوپر، عرش سے اوپر، کرسی سے اوپر، لو سے اوپر، مکان سے اوپر، لا مکان سے اوپر.
پھر ایسے مقام پر جس کو مقام کہنا بھی مقام کے لیے درست نہیں، لہٰذا ایک ایسی جگہ پر اللہ اور محبوب ہم کلام ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے کلام کی بھی داد دی اور اپنے محبوب کے دیکھنے کی بھی شان بیان فرمائی۔ ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى۔ عام طور پر آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ حیران کن ہو تو دل یقین نہیں کرتا، آنکھیں یقین نہیں کرتی۔ کبھی انسان اپنے آپ کو چوٹیاں کاٹتا ہے کہ کہیں میں خواب میں تو نہیں ہوں، آنکھیں ملتا ہے کہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ اگر آنکھیں کچھ دیکھ رہی ہیں تو دل تصدیق نہیں کرتا، آنکھیں کہتی ہے، دل کہتا ہے یقین نہیں آ رہا، یا دل کہتا ہے آنکھیں کہتی یقین نہیں آ رہا۔ لیکن قربان جاؤں، اللہ اپنے حبیب کی شان بیان فرماتا ہے کہ میرا محبوب جب میرے بلانے سے ان تمام جہانوں سے اوپر آیا اور کعبہ قوسین کا فاصلہ رہ گیا اور سارے پردے ہم نے ہٹا دیے اور میرا محبوب مجھے دیکھتا تھا اور مجھ سے کلام کرتا تھا، تو اس کے دیکھنے کی شان یہ تھی، ما کذب الفؤاد ما رأى۔ دل کی مضبوطی کا حال یہ تھا کہ آنکھوں اور دل میں وہ تعلق تھا کہ جو کچھ آنکھیں دیکھ رہی تھی، محبوب کی آنکھیں میری ذات کا جلوہ بے نقاب دیکھ رہی تھی، اسے کوئی حیرت نہ تھی۔ جو کچھ آنکھیں دیکھ رہی تھی، میرے محبوب کا دل اس دیکھے ہوئے کی تصدیق کر رہا تھا۔ آنکھیں کہہ رہی تھی خدا ہے، دل بھی کہہ رہا تھا کہ خدا ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، ما کذب الفؤاد ما رأى۔ جو کچھ آنکھوں نے دیکھا، دل نے اس کو جھٹلایا نہیں، دل نے یہ نہیں کہا کہ آنکھیں تو کہہ رہی ہے خدا ہے اور دل کہہ رہا ہو نہیں، آنکھوں کا دھوکہ ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے آنکھیں کہتی تھی، آنکھیں خدا کو دیکھ کر دل کو پیغام دیتی تھی خدا ہے، دل بھی اسی وقت کہتا تھا مصطفیٰ کا خدا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، یہ خدا داد دے رہا ہے، محبوب کے دیکھنے کی داد دے رہا ہے خدا۔ ما زاغ البصر وما طغى، فرمایا محبوب کے دیکھنے کی شان یہ تھی کہ اس کی آنکھیں جو مجھے دیکھ رہی تھی، نہ اس کی آنکھیں حد سے بڑھی، نہ اس کی آنکھوں نے کسی اور طرف دیکھا، یعنی میری ذات کا جلوہ تھا اور میرا محبوب اپنی مبارک آنکھوں سے میری ذات کا جلوہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، یہ ہے حضور کی شان، حضور کے کلام کا انداز۔ تو کلام حضرت موسیٰ نے بھی کیا، رسول اللہ نے بھی کیا، لیکن کلام کی کیفیت میں فرق ہے، آسمان و زمین کا فرق ہے۔ سب اللہ کو جا کر جنت میں دیکھیں گے، یہ عقائد کا مسئلہ ہے۔ اس دنیا میں جو بھی زندہ ہے اس کے لیے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا محال ہے، اللہ کو دیکھنا محال ہے۔ اس دنیا میں جو زندہ ہے کوئی بھی سر کی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، ہر ایک کے لیے محال ہے۔ جو بھی جنتی اللہ کو دیکھے گا، جنت میں جانے کے بعد سوال یہ ہوا، یہ ارشاد فرمائے آنکھیں تو یہی ہوں گی، پھر دنیا میں کیوں نہیں دیکھ سکتے اور جنت میں کیسے دیکھیں گے؟ عقائد کا مسئلہ آپ نے یہ بتایا کہ اس دنیا میں کوئی بھی جو زندہ ہے وہ سر کی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، تو جنت میں جا کے کیسے دیکھے گا؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ یہاں جو آنکھیں ہیں، بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، عقائد کا مسئلہ ہے، کہیں کوئی مسنگ نہ رہ جائے۔ جواب یہ دیا کہ یہاں ان آنکھوں سے اللہ کو اس لیے نہیں دیکھا جا سکتا کہ اللہ کی ذات باقی ہے، باقی کبھی فنا نہیں، اور سارے لوگوں کی آنکھیں فانی ہیں، فانی، اور فانی سے باقی کو دیکھا، بولیے، فانی سے باقی کو دیکھا نہیں جا سکتا، یہ فانی ہے۔
اور جب مر کے جب جنت میں جائیں گے تو اللہ وہ آنکھیں عطا فرمائے گا جو کبھی فنا نہیں ہوں گی. تو وہاں جو آنکھیں ملیں گی وہ باقی ہوں گی، باقی، اور اللہ کی ذات بھی باقی، ہمیشہ رہنے والی. تو باقی آنکھوں سے باقی کا جلوہ دیکھا جائے گا. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ ارشاد فرمائیں آپ نے جو بتایا کہ پوری کائنات جب سے بنی ختم ہونے تک کوئی ایسا نہیں جو اس دنیا کی زندگی میں سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ سکے، کیا کوئی ایک بھی نہیں؟ فرمایا ہاں، صرف ایک ہیں جنہوں نے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا. جب سے کائنات بنی اس کے ختم ہونے تک صرف ایک ہیں جنہوں نے سر کی آنکھوں سے اس دنیا کی زندگی میں اللہ کو دیکھا. پوچھا گیا وہ کون ہے؟ کہا صرف ایک ہے، محبوب خدا محمد مصطفیٰ علیہ السلام. بس ایک. اگلا سوال، آپ نے تو یہ کہا تھا عقائد کے مسئلے میں کہ اس دنیا میں جو آنکھیں ہیں وہ فانی ہیں، اور جنت میں جانے کے بعد جو آنکھیں ملیں گی جن سے دیکھیں گے اللہ کو وہ باقی ہوں گی. تو وہاں باقی سے باقی کو دیکھیں گے تو حضور نے اس دنیا میں کیسے دیکھ لیا؟ تو جواب یہ ہے، اللہ جو آنکھیں جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو دے گا، اللہ نے وہ آنکھیں مصطفیٰ کو جنت میں جانے سے پہلے عطا فرمائی بھی. وہ آنکھیں حضور کو پہلے سے عطا ہے. بلکہ ہم اہل سنت کا تو عقیدہ یہ ہے کہ جنت بھی بنی ہے تو محمد کے صدقے میں بنی. جنت کا حسن بھی حضور کے صدقے میں ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ پوری کائنات میں صرف اللہ کے رسول نے اللہ کو سر کی آنکھوں سے شب معراج دیکھا، اور کسی نے نہیں دیکھا، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. جو دیکھیں گے جنت میں جانے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد اس لیے دیکھیں گے جو آنکھیں ملیں گی وہ باقی ہوں گی، اللہ کی ذات بھی باقی، تو باقی سے باقی کو دیکھیں گے. ہمیشہ رہنے والی آنکھوں سے ہمیشہ رہنے والے خدا کو دیکھیں گے. اور محبوب نے اس لیے دیکھ لیا کہ جنت میں جانے کے بعد جو نعمتیں اللہ سب کو عطا فرمائے گا محبوب کو اسی دنیا میں عطا فرما رکھی. آخری ایک نکتہ، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. حضور کی محبوبیت کے حوالے سے، حضور کی محبوبیت کے حوالے سے اس کو آپ لے لیں اچھی طرح. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، کئی یہاں پر پرنسپلز ہیں، ٹیچرز ہیں، میل ٹیچرز ہیں، فیمیل ٹیچرز ہیں، ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں. اس نقطے کو لے لیجئے اچھی طرح سمجھ کر. میں بہت تسلی سے اس کو سمجھاتا ہوں. قرآن کی روشنی آج بھی دنیا میں محبوبوں کو جن سے محبت کی جاتی ہے، محبوبوں کو ان کے اوصاف سے، ان کی صفات سے ان کو مخاطب کیا جاتا ہے. اگر کوئی سیدھا سیدھا نام لے لے تو وہ اتنا زیادہ چارمفل نہیں ہوتا ہے اتنا زیادہ نہیں. لیکن عام طور پر جو طریقہ ہوتا ہے محبوبوں کو ان کی صفات سے، جیسے مثال کے طور پر روح ماں، جان ماں، روح رواں، دل روشن، یا اس طرح کے الفاظ سے اپنے محبوب کو یاد کیا جاتا ہے. اور بھی کئی صفات. میں قرآن مجید فرقان حمید سے دیگر انبیاء اور رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ نے جو خطاب فرمایا ایک چھوٹا سا کمپیریزن پیش کرتا ہوں. تھوڑا سا آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا، چھوٹے بچوں کا خاص طور پر. شاید تھوڑی سی بات تھوڑی سی اپ ہو، لیکن سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، آپ اس کو کھول کر اسٹڈی بھی کیجئے گا، قرآن ضرور پڑھنا چاہیے، روز پڑھنا چاہیے. اللہ کریم نے قرآن مجید میں دیگر انبیاء کو بھی ایڈریس کیا ہے، خطاب کیا ہے.
جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے قرآن پاک میں، بڑے بڑے انبیاء جو اولو العزم ہیں، نبیوں میں جن کا اسٹینڈرڈ بہت زیادہ اپ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے تو ان کے نام لے کر میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. اور اپنے محبوب کو جب اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے، خطاب کیا ہے، تو پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے محبوب کا نام لے کر ایڈریس نہیں کیا، بلکہ جہاں بھی اپنے محبوب کو اللہ نے ایڈریس کیا ہے ان کی کوالٹیز اور صفات کا ذکر کر کے کیا ہے، نام نہیں لیا پورے قرآن میں. مثال کے طور پر درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم علی محمد. یہ کر لیں تو پھر بات، چونکہ قرآن پاک کی بات ہے، اور آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے کہیں بھی، چاہے وہ کلاس ہو چاہے اس کے علاوہ ہو، there must be pin drop silence. بالکل پن ڈراپ سائلنس ہونا چاہیے، چونکہ قرآن سے اوپر ہمارے پاس کیا ہے؟ نتھنگ. قرآن اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، تو بالکل پن ڈراپ سائلنس ہونا چاہیے. حضرت عمر فاروق اعظم جب تک یہ سیٹنگ کر رہے ہیں، چونکہ قرآن کی آیات میں نے پڑھنی ہے تو جب تک یہ واقعہ سن لیں. سیدی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال پوری دنیا میں مشہور ہے، جلال پوری دنیا میں مشہور ہے کہ جب ان کو جلال آتا تھا تو سارے بالکل خاموش ہو جاتے ان کے سامنے، جب تک ان کا جلال رخصت نہیں ہو جاتا. تو ایک مرتبہ غالباً بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا حضرت عبداللہ ابن عمر سے، ان کے بیٹے سے، کہ سیدی کو جب جلال آتا ہے تو جب تک وہ رخصت نہیں ہو جاتا ہم سارے خاموش ہوتے ہیں. ایک روب تھا ان کا، تو کیا کرے ایسے موقع پر، کیا کرے؟ تو عبداللہ ابن عمر جو ان کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی بھی بابا کو جلال آئے تو آپ میں سے کوئی بھی شخص ان کے سامنے قرآن پاک کے کسی بھی مقام سے تلاوت شروع کر دے، بس وہ جلال ان کا رخصت ہو جاتا ہے. بالکل ایک دوسری دنیا میں وہ چلے جایا کرتے تھے، اپنی کیفیت سے بالکل باہر آ جاتے. قرآن بہت زیادہ ادب کرتے تھے، جبھی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا بھی بہت تھا. تو اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اسکولز وغیرہ میں اسلامیات کی بکس پڑھائی جاتی ہیں، تو جس صفحے کے اوپر قرآن پاک کی آیت لکھی ہے اور وہ قرآن پاک کی آیت ہے تو بے وضو اس مقام کو نہیں چھو سکتے، چاہے وہ اسلامیات کی بک ہو، اردو کی ہو یا انگلش کی ہو. انگلش کی بکس میں بھی آیتیں آ جاتی ہیں تو وہاں پر بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ حرام ہے. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سننا یہ واجب ہے. اب سنیے وہ چند باتیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کس طرح کمپیئر کرتا ہے اللہ کے نبی کی شان کو، دوسروں کی شان کو، انبیاء کی شان کو. اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کے نام لیے. اللہ بادشاہ ہے، جس کے چاہے نام لے، وہ سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے. لیکن فرق دیکھیے محبوب میں اور دوسرے انبیاء میں، اور اپنی محبوبیت کا اور دوسرے انبیاء کی شانوں کا فرق قرآن میں صرف اس جگہ پہ نہیں
बीसियों जगहों पर है और अहादीस में भी बीसियों मकाम पर है। हुजूर ने खुद अपना इंट्रोडक्शन हबीबुल्लाह कह के करवाया है। हर एक की शान बयान फरमाई और सब की शान तस्लीम करने के बाद इरशाद फरमाया सब की अपनी अपनी शानें, लेकिन मेरी शान ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे हबीबुल्लाह बनाया है। ये कंपैरिजन अल्लाह के नबी ने खुद भी बयान फरमाया। यहां देखिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में हजरत आदम का जिक्र फरमाता है तो नाम लेकर अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है वो कुलना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब ये 5 मिसालें अंबिया कराम के हवाले से कुरान से ले लीजिए। बहुत ब्रीफली मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह करीम हज़रत आदम से खिताब फरमाता है, इरशाद फरमाता है कुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। या आदम, हमने कहा ए आदम तू और तेरी बीवी दोनों जन्नत में रहें। या आदम, कुलना या आदम, इस पे तवज्जो रखिएगा जो मैं मुकद्दस नाम आपके सामने ले रहा हूं ताकि आपके सामने जो अंबिया के बयान और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को खिताब करना, ये एड्रेस हो रहा है। अल्लाह एड्रेस फरमा रहा, खिताब फरमा रहा है। दोनों में फर्क देखिएगा। अल्लाह करीम ने फरमाया कुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। या आदम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, बहुत आउटस्टैंडिंग इनकी क्वालिटीज हैं। 950 साल तक तो तब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगले नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है या नूह बित बिसलाम मिन्ना। ए नूह अलैहिस्सलाम, आप हमारी तरफ से सलामती के साथ उतर जाइए। या नूह, ए नूह। या आदम, दूसरी आयत मैंने पेश की, या नूह, ए नूह।
تیسری آیت کریمہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، انتہائی عظیم القدر نبی ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، یا موسیٰ اے موسیٰ انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں رب العالمین، ساری کائنات کا تنہا پالنے والا. یا موسیٰ، یا آدم، یا نوح. چوتھی مثال حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ کریم ایڈریس کرتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا داؤد اے داؤد ہم نے تجھے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا. یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا داؤد. پانچویں مثال اور آج کے لیے آخری، اللہ کریم حضرت ابراہیم سے فرماتا ہے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دیا. 5 عظیم نبیوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا داؤد، یا ابراہیم. 5 انبیاء. لیکن پورے قرآن پاک کو الحمز کے الف سے لے کر والناس کے سین تک، پورے کلام مجید کو شروع سے آخر تک ایک ایک آیت کو، ایک ایک حرف کو پڑھ لیجئے، آپ کو کہیں بھی یا محمد یا احمد، اے محمد ہم نے آپ کو رسول بنایا، اے محمد آپ اٹھئے اور لوگوں کو دین کی تبلیغ فرمائیے. پورے قرآن میں خدا نے کہیں بھی اپنے محبوب کو نام لے کر خطاب نہیں فرمایا. جہاں فرمایا خصوصیات بیان کر کے فرمایا. چنانچہ کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول، اے ساری کائنات کے رسول، آپ کی طرف جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ سب کچھ ساری کائنات کو پہنچا دیجئے. یا ایھا الرسول. کہیں فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، اے ساری کائنات کے نبی، لوگوں کو جہاد پر ابھاریے. کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر لپیٹنے والے محبوب اٹھ جائیے اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جائیے. کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے جھرمٹ مارنے والے، اے اپنے دیوانوں کی مجلس میں شمع کی طرح بیٹھنے والے، اٹھئے اور لوگوں کو اللہ کا ڈر سنائیے. ادھر ہے یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داؤد، یا ابراہیم. اور پورے قرآن میں جہاں اٹھا کے دیکھو رب فرماتا ہے یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، اے ساری کائنات کے سردار، طٰہٰ، اے 14ویں کے چاند. جہاں خطاب فرمایا نام لے کر نہیں بلکہ خصوصیات بیان فرما کے. یہ چیزیں ڈیفرینشیٹ کر دیتی ہیں کہ محبوبیت عظمیٰ، جیسے ایک وزارت ہوتی ہے، ایک وزارت عظمیٰ ہوتی ہے، وزیر کئی ہوتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اعلیٰ کے پی کے، وزیر اعلیٰ فلان، وزیر اعلیٰ فلان. لیکن وزیر اعظم ایک ہوتا ہے جس کو وزارت عظمیٰ کہتے ہیں. تو سارے انبیاء محبوبیت کے درجے پر ہیں اور محمد مصطفیٰ محبوبیت عظمیٰ کے درجے پر فائز ہے. محبوبیت کا ہونا اور ہے اور محبوبیت عظمیٰ کے درجے پر ہونا اور ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے محبوب کی سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے اور ساری زندگی اسی اعلیٰ ترین اور بہترین کام میں صرف کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ کی سماعت کا بہت شکریہ.
جس طرح آپ نے توجہ سے اللہ، نبی اور انبیاء کی باتیں سنی، اللہ تمام مرد و خواتین کو دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ تمامی حاضرین کا بہت شکریہ۔ یقیناً سی بات ہے کہ جو وقت ہم نے تعین کیا تھا اس سے دیر ہو گیا، اور پہلے تو علامہ صاحب کا میں سے معذرت خواہ ہوں کہ دیر ہو گیا مجھے جو وقت میں نے دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کل ہی مجھے ہمارے بہت ہی عزیز مدنی چینل عام کرو کے جو سٹی نگران ہیں جناب آصف اتاری بھائی کا کل میرے پاس میسج آیا تھا کہ وہ دورہ اورنگی ہے، تو اگر اس محفل میں 5 سے 6 منٹ بچوں کے لیے جو دعوت اسلامی کے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور بے شمار کام ہو رہے ہیں مدنی چینل کے علاوہ، مدنی چینل کڈس پہ اور کارٹونز کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، تو دیگر کام ہو رہے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اگر بچوں کو نصیحت کے طور پر اور ایک پریزنٹیشن دی ہے ان کی جو وہ آپ کو دکھائیں گے، تو جتنے بھی لوگ ہیں صرف آپ کو 5 سے 6 منٹ اور لگے گا، پھر اس کے بعد دعا اور انشاءاللہ جو ہے لنگر کا اہتمام ہوگا۔ تو میں ہال والے بھائی کا بھی شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے بہت کوآپریٹ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ تمام لوگوں کو بھی ریکویسٹ یہ کروں گا صرف 5 سے 10 منٹ اور دے دیں، انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے۔ انہوں نے تاخیر کی معذرت کی تو اس کی حاجت نہیں ہے، مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوئی جو میں نے بچوں کے جذبات دیکھے ہیں، تو میں نے شروع میں ہی اس کا اظہار کر دیا ہے، بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ ہاں معذرت مجھے کرنی چاہیے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، وہ ایک بہت بڑا شاعر ہے، اب تو نہیں ہے، تو اس کا ایک پورا کلام ہے، جب کہیں جانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، تو کہیں بھی میرا بیان ہو بولنے میں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، چونکہ میری مجبوری ہے، ہر ایک کی اپنی غذا اور خوراک ہوتی ہے، تو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ نے میری غذا اپنی مہربانی سے اسی کو بنایا ہے۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ ہمیشہ مجھے وہ بولتے بولتے دیر ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ میں نے آپ کو عرض کر دی۔ مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی، اور کسی شخص کے لیے کسی نے کہا ہے کہ اگر معلوم کرنا ہے آپ کو بھی کہ آپ کس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں یا کون سا کام آپ کا پروفیشن بننا چاہیے، واٹ از یور پیشن اور پروفیشن اگر جمع ہو جائے تو آپ کامیاب ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ جج کرنا ہے کہ آپ کو کون سا پروفیشن لینا چاہیے، تو چند اس کے وہ ہیں کلوز ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کیا کر کے خوشی ہوتی ہے اور کہاں آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، اس کو آپ چیک کر لیں، کیا کر کے خوشی ہوتی ہے اور کہاں آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، تو سمجھیں کہ دیٹ مسٹ بی یور پروفیشن، وہ آپ کا پروفیشن ہونا چاہیے۔ تو اللہ کی بہت مہربانی ہے کہ